السلام علیکم دوستوں۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ اس ترقی کے پیچھے انڈسٹریل ریولوشن تھا، جس میں ہوتا یہ تھا کہ بہت تیز رفتار میں چیزوں کو فیکٹریز میں بنایا جاتا تھا۔ وہ اشیاء جو فیکٹریز میں بنائی جاتی تھی، ان میں کپڑے، مشینری، کھانے پینے کا سامان، گاڑیاں، جہاز، ریلوے، بحری جہاز وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ دوستو، یہ وہی انڈسٹریل ریولوشن کی تیزی تھی کہ جس نے مغربی ممالک کو بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا تھا۔ لیکن اگر ہم اس کے پیرالل اس وقت کے مزدور جو ان فیکٹریز میں اشیاء بناتے تھے ان کی طرف دیکھیں تو ہمیں اس وقت کے مزدوروں کے استحصال اور ایکسپلوئٹیشن کا اندازہ ہوگا۔ دوستو، اس وقت کے فیکٹری مالکان جو کہ کیپٹلسٹ ہوا کرتے تھے، ان کی جانب سے مزدوروں کا استحصال کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا، ان کو ایکسپلوئٹ اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ ان کو دن میں 16 گھنٹے کام کرنا پڑتے تھے، اور اس کے علاوہ دوستو ان کو صرف اتنی ہی تنخواہ دی جاتی تھی کہ جس سے ان کے اور ان کے گھر والوں کا 2 وقت کا کھانا آ سکے۔ اس کے علاوہ دوستو مزدوروں کے گھروں کے حالات اور ان کی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ لیکن اسی سارے استحصال اور ان زیادتیوں کو ختم کرنے کے لیے مزدوروں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی اور 19 سینچری میں اپنی یونینز کا آغاز کیا کہ جس میں وہ اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے اور معاشرے سے اپنا جائز حق مانگتے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ لیبر ڈے، مزدور دن کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور آج کے پاکستان میں مزدوروں کو کن پرابلمز کا سامنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل واٹس نیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی سے پہنچ سکیں۔ تو دوستو، 1886 میں اس طرح ہوا کہ امریکہ میں مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سوشلسٹ پارٹیز نے اس وقت 1 مئی کو ایک ڈیمانسٹریشن، ایک پروٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا۔ اس پروٹیسٹ کا مقصد امریکن گورنمنٹ اور اس وقت کے کیپٹلسٹ طبقے کو یہ بتانا تھا کہ مزدوروں کے کام کرنے کے اوقات کو 8 گھنٹے تک محدود کیا جائے۔ دوستو، اس وقت ہوتا اس طرح سے تھا کہ مزدوروں سے 16 گھنٹے فیکٹریز میں کام کروایا جاتا تھا، جو کہ ایک غیر انسانی عمل ہے، اور اسی کے چلتے سوشلسٹ پارٹیز نے پروٹیسٹ کی کال دی تھی کہ اب ان 16 گھنٹوں کو مختصر کر کے 8 گھنٹے کر دیا جائے، یعنی ایک مزدور اب صرف 8 گھنٹے ہی ایک فیکٹری میں کام کر سکے۔ اور اس طرح سے پروٹیسٹ کی کال کے چلتے 3 سے 5 لاکھ کے قریب مزدور امریکہ کی سڑکوں پر نکل آئے۔ پہلے تو یہ پروٹیسٹ نان وائلنٹ تھے اور اس سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوا، لیکن جب 3 مئی کو شکاگو میں جو احتجاج کرنے والے مزدور تھے، انہوں نے مکورمک ہارویسٹنگ مشین کمپنی کا رخ کیا، جہاں پر اس وقت کے مزدور کام کر رہے تھے اور جنہوں نے سٹرائکس میں حصہ نہیں لیا تھا، تو احتجاج کرنے والے مزدوروں نے ان مزدوروں کو کہا کہ آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ احتجاج کریں اور اپنے جو کام کرنے کے اوقات ہیں اس کو چینج کروائیں۔ تو اس پر ایک کنفرنٹیشن دیکھنے میں آئی اور وہاں پر پولیس کے آنے کی وجہ سے ماحول جو تھا وہ وائلنٹ ہو گیا اور مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس کے بعد کئی پولیس کے ساتھ مظاہرین کی جھڑپیں ہوئیں، جن میں 2 مزدور مارے گئے۔ اور اسی شام جب ہے مارکیٹ سکوئر میں مزدور احتجاج کر رہے تھے اور پولیس ان کو روک رہی تھی، تو مزدوروں کی جانب سے پولیس کی طرف ایک بم پھینکا گیا، جس میں 7 آفیسرز اور 3 سویلینز مارے گئے۔ اس پر پولیس نے 8 لوگوں کو گرفتار کر لیا اور جن میں سے 4 کو پھانسی دے دی گئی اور باقیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ دوستو، اس وقت تو شکاگو کے اس کیپٹلسٹ نظام میں موجود لوگوں نے اس مظاہرے کو ختم کروا دیا، لیکن بعد میں 1889 میں عالمی تنظیمیں جو کہ سوشلسٹ پارٹیز کی تھی، انہوں نے 1 مئی کو انٹرنیشنل لیبر ڈے قرار دے دیا اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ وہ اس دن مزدوروں کے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کیا کریں گے اور ان کی جو بھی مانگیں ہوا کریں گی وہ گورنمنٹ سے کیا کریں گے اس دن، تاکہ مزدوروں کی زندگی اس دن کی وجہ سے ٹھیک بنائی جا سکے۔ اور پھر 1916 میں اسی دن 1 مئی کو مزدوروں نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں احتجاج کیا اور دین
انہوں نے اپنے ورکنگ آورز کو 16 سے کم کروا کر 8 گھنٹے تک کروا دیا، اور امریکہ میں یہ ایک لا بنا دیا گیا کہ مزدوروں سے صرف 8 گھنٹے کام کروایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے دوستو، نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں 1 مئی کو مزدور اپنا یہ عالمی دن مناتے ہیں۔ اس دن وہ باہر نکلتے ہیں، اپنی ڈیمانڈز کو گورنمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو گورنمنٹ سے پاس کرواتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ بن کے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ دوستو، 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر میں 37.5% لوگ اور اسی کے ساتھ 25.18% لوگ انڈسٹری کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان ایگریکلچر اور انڈسٹریل سیکٹرز میں مزدوری کرتے ہیں، یعنی کام کرتے ہیں تاکہ اپنے اور اپنے پیاروں کا پیٹ پال سکے۔ لیکن آج بھی اگر ہم پاکستان کے مزدوروں کی پرابلمز کی طرف دیکھیں تو ہمیں ملتا یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی منیمم ویج لا کو فالو نہیں کیا جاتا، یعنی پاکستان نے 25,000 ہر مزدور کی سیلری کا تعین کیا ہے جو کہ منیمم اس کو دی جانی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں کئی ایسے سیکٹرز ہیں اور کئی ایسی فیکٹریز ہیں جن میں مزدوروں کو 25,000 سیلری نہیں دی جاتی، بلکہ اس سے بھی کم سیلری جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ پاکستان میں جبری طور پر ان سے کام کروایا جاتا ہے، فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اوور ٹائم کریں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی کئی فیکٹریز میں چائلڈ لیبر، بچوں سے کام کروایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ نہ تو مزدوروں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فیکٹریز کی جانب سے ان کا علاج بھی نہیں کروایا جاتا۔ تو یہ تھی وہ پرابلمز جو کہ پاکستان میں مزدور فیس کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کی انٹرنیشنل لیبر ڈے اور پاکستان میں مزدوروں کی حالت کو لے کر کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اس سے ضرور آگاہ کیجئے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔